پاسٹر نواز بٹی، جیزس کال چرچ اسلام آباد، یروشلم ٹی وی کے پلیٹ فارم کلام خدا سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اس سال جو خدا نے مجھے بوجھ دیا ہے جس پر میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کرنے والا ہوں، یہ زبردست میری قائلیت ہے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ سب سے بڑا بوجھ اور ذمہ داری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ہے تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ کتاب مقدس میں متی رسول کی معرفت مسیح یسوع کی انجیل مقدس اس کے 5ویں باب کی 13ویں سے 16ویں آیت تک کچھ اس طرح سے لکھا ہے، تم دنیا کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے، آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی گھر کے سارے لوگوں تک پہنچے۔ اسی طور پر تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ جی، اب جاننے والی یہ بات ہے کہ مسیح یسوع نے یہ بات کن سے کہی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلام کس کے لیے ہے۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ مسیح یسوع کے شاگرد ہیں؟ تو پھر یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ پھر اس نے یہ آپ کو کہا، ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ تردد سے کام لیں، پریشان ہوں کہ میں کیسے دنیا کا نور بن سکتا ہوں، میں کیسے زمین کا نمک بن سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، جس نے یہ کہا ہے وہ اسے پورا بھی کر لے گا، وہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا کلام بے تاثیر نہیں، خدا مسیح یسوع کا جو کلام ہے یہ کریٹو ہے، یہ تخلیق کا کام کرتا ہے۔ اس نے کلام بولا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے غور نہیں اس پہ کیا، آپ نے جو کچھ اس نے چاہا بننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس سال میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں، وہ آپ کو بنا لے گا۔ اسی کلام فرمانے والے نے ابراہیم کو کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، اور وہ قوموں کا باپ بن گیا۔ تمام ابراہیمی مذاہب جو ہیں، یہودی، مسلم اور مسیحی، اسے ایمانداروں کا باپ مانتے ہیں۔ اسی کلام دینے والے نے یوسف سے کہا کہ تو حاکم ہوگا، اور تجھے حاکم اور بادشاہ اور تیرے بھائی سجدہ کریں گے، اور وہ ملک مصر کا حاکم ہو گیا۔ اسی کلام دینے والے نے شمعون پطرس سے کہا کہ تو ماہی گیر ہے، گنیسرت کے جھیل کے کنارے یہ بات ہوئی، میں تجھے آدمگیر بناؤں گا، اور اس نے بنا کے دکھا دیا۔ اسی کلام دینے والے نے ایک سامری عورت کو جو تنہائی کا شکار ہے، جو مختلف خاندانوں اور شہروں سے رد کی ہوئی ہے، اسے کہا کہ تو سے زندگی کے پانی کی چشمے جاری ہو جائیں گے، اور اسی وقت الٹیمیٹلی فوری طور پر یہ سب کچھ ہوا۔ مسیح یسوع نے اسی طور پر ایک اور شخص کو جو قبرستانوں میں رہتا تھا، جو ننگا تھا، جس میں بدروحیں تھی، جو لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہتا تھا، اسے کہا جا اپنے گھر اپنے لوگوں میں اور جا کر بتا کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو خدا آپ کے لیے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، آپ کی نسل کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا، آپ کے بچوں کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو قبول کر لیں، تم دنیا کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ یاد رکھیے، جس نے یہ کہا ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے اسی سال میں، ہو سکتا ہے اگلے سال میں ہو جائے، نہیں تو یہ آپ کی بچوں کی زندگی میں بھی خدا اس کلام کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر اس نے فرمایا ہے تو وہ کرے گا، اور نہیں تو وہ آپ کی نسل میں اس بات کو کرے گا کہ تم پورے زمین کا نمک ہو۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں، یو کین گیو میکسیمم امپیکٹ فار دا ورلڈ، یو کین گیو میکسیمم امپیکٹ فار دا ورلڈ۔ تم دنیا کا نور ہو۔ آئیں اپنے آپ کو خدا ان کے ہاتھوں میں دے دیں، اور وہ آپ کو بنا لے گا۔ یاد رکھیے، آنے والے دنوں میں جو کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہر ہفتے، آپ اسے سنتے رہیے، آپ اپنے آپ کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیتے رہیے،
اور وہ گریجولی آپ کو تیار کرے گا. He has a great plan for you. He has a great plan for your generation. Yes, he is true. خدا ہم آپ کو برکت دے. مسیح یسوع کے نام میں آمین.